الصلاة والسلام على سید المرسلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن وعاشروہن بالمعروف. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحباب مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ اس وقت ہم ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں موجود ہیں اور آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ بہترین مہینہ عطا کیا ہے. اللہ ہمیں اس مہینے میں اس کی برکتیں حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کا کرم کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور پھر زندگی میں ایک بار رمضان کا مہینہ دے کے اپنے قرب حاصل کرنے کی توفیق بھی بخشی ہے. تو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ باری الہ ہمیں ماہ رمضان میں اللہ سے اپنی ماں باپ کی مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں یوں تو بڑی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا بندہ اپنے رب کے حضور جھک کر کتنا جستجو کرتا ہے اس کو پانے کی طلب کرنے کی، یہ بندے پر ہے. لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کی جو نبید ہے وہ سنائی ہے، تو اب ہم پر ہے کہ ہم کتنا اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو پاتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. غفلت کو دور کریں، کوشش کیجیے کہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ سوچ کر گزاریں کہ نہ جانے اگلے سال ملے یا نہ ملے، بس یہ سوچ کے گزار لیں. کہتے ہیں کہ جس انسان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کو پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری کیا آخری خواہش تمنا ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو ظاہر کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کوئی آخری تمنا ہو کہ میری یہ بالکل آخری ہے، لاسٹ ہے، یہ پوری کر دی جائے. تو یہ سمجھیے کہ ہم بھی موت کے تختہ دار پر ہیں. کب آ جائے اس کا پروانہ، کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کب ہماری روح نکل جائے، نہیں پتا. تو یہ اللہ نے یہ موقع آخری دیا ہے رمضان کا، اور اس کو آخری موقع غنیمت جان کے گزاریں. نہ جانے اگلا ملے یا نہ ملے، جو مل گیا ہے اس میں اپنے رب کے حضور دعا کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں بہت سے موقع ہمیں مل جاتے ہیں، ان موقعوں کو تلاش کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 9 رمضان المبارک ہے اور کل ہے 10 رمضان المبارک، اور اس طرح رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. دیکھیں، انسان وہی کامیاب ہوتا ہے، قومیں وہی ترقی پاتی ہیں، تہذیب، تمدن، اخلاق انہی کا بڑھتا ہے جو اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگ جو با کردار ہوں ان کے کردار کو زندہ رکھیں، اس پر عمل کریں. اگر ہمارے درمیان بڑے بڑے لوگ، بڑے اخلاق والے لوگ، بڑے کردار والے لوگ نہیں ہوتے تو شاید ہمیں اپنی زندگی کو آگے گزارنا مشکل ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تمہاری آگے زندگی تم نے گزارنی ہے تو آگے زندگی میں
گزارنے کے لیے تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی کردار اور اخلاق کو دیکھنا ہے. ان کو دیکھو گے تو تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جائے گا، ایک کانٹیکٹ مل جائے گا کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اصحاب کرام، اولیاء کاملین، انہوں نے حضور کے خلاف کردار کو بنایا ہے. تو اب ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل تعریف اور قابل اتباع ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کی، اللہ کی پیروی کی، ان کے حکامات کو مانا، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، وہ سب قابل تعریف ہو گئے، قابل اتباع ہو گئے. اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف، کہ تم نے اپنی خواتین کے ساتھ، محرمات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. خواتین میں گھر کی محرمات میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، دیگر جو جائز رشتے ہیں وہ سب ہیں. وعاشرہن میں ساری کی ساری وہ آ گئی. ہر وہ عورت جس سے ہمارا رشتہ ہے اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تم نے اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، تم نے ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھے لفظوں کے ساتھ، اچھے القابات کے ساتھ تم نے پیش آنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ تربیت فرما رہا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا کردار پیش کیا. کیونکہ نبی علیہ السلام نبی تو تھے لیکن ایک والد بھی تھے، نبی بھی تھے، ایک دوست بھی تھے، ایک بھائی بھی تھے. آقا علیہ السلام ایک شوہر بھی تھے. ان زاویوں کے اندر اگر حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کا کردار کیا رہا، آپ کا اخلاق کیا رہا. جس زمانے میں حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی وہ زمانہ تاریکیوں بھرا زمانہ تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کی شفافیت کو پڑھا جائے تو آج بھی دل دہل جاتا ہے. اس کی بد اخلاقیات، بد کرداری کو پڑھا جائے تو آج بھی انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے کہ اتنا شفاقی بھرا وہ معاشرہ تھا نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. اس لیے اس کو دور جہالت کہا جاتا ہے. جہالت کا دور. کیا اس میں کوئی سمجھدار نہیں ہوں گے؟ کیا اس میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے؟ تھے، لیکن وہ اتنے قلیل اور کم تھے کہ وہ کسی گنتی میں نہیں آتے، کسی تعداد میں نہیں آتے. اب آپ سوچئے کہ پورا کا پورا معاشرہ ہی جو ہے جہالت میں ڈوبا ہے. لوگ اخلاقیات کو نہیں مانتے، لا قانونیت ہے، ہر انسان اپنے طور پہ زندگی گزار رہا ہے. تو اس زمانے کے اندر، اس شفافیت کے اندر اگر آپ جھانکیں تو آپ کو بہت ساری ایسی برائیاں ملیں گی کہ آج اگر آپ ان برائیوں کو دیکھیں تو شکر ادا کریں کہ اگر حضور کی ذات کریمہ نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید ہمارا کیا ہوتا. یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں انسانیت آخری دھانے پر تھی، موت کی، تباہی کے آخری دانے پر. یہ اللہ نے پھر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ان میں رسول بھیجا ہے. اور مومنوں پر احسان کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے مومنوں نے جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے کلمے کے سبب ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا. سب سے بڑی نعمت اپنی رضا، جنت سے نوازا، اخلاقیات مل گئے، ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، گمراہیت اور کفر کے دلدل سے نکال کر علم اور ہدایت کے نور میں اللہ نے داخل کیا. ہمیں قانون مل گیا، اخلاق مل گئے، تہذیب مل گئی، پہچان مل گئی، نام مل گیا. زندگی گزارنے کا ہنر اور اسباب اللہ نے عطا کر دیے. یہی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومن پر احسان کیا ہے. اگر اس زمانے کے اندر ایمان سے ہٹ کر اگر کچھ تلاش کیا جاتا تو انسان تو تھا مگر انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی. انسانیت کیسے ملی؟ حضور علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے. نبی کریم علیہ السلام کو وہ زمانہ جس کو حضور بعثت کیے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ دور جہالت تو تھا لیکن حضور کے آنے کے بعد پھر وہ دور جہالت نہیں رہا. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق و کردار سے زمانے کو بدل کے دکھایا، مثال قائم کر کے دکھائی کہ پورا معاشرہ اگر غلط ہو سکتا ہے تو میں بذات خود غلط نہیں ہو سکتا. وہ اگر غلط کر رہا ہے تو میں نے اچھا کرنا ہے. یہ حضور نے کر کے دکھایا. اگر جہاں امانتیں کھائی جاتی تھیں اور کھانے کو سمجھا جاتا تھا حق ہے، حضور نے اس گندے ترین معاشرے کے اندر لوگوں کو امانتوں کی حفاظت کر کے سامنے والی جو قوم تھی اس کو اپنے اوپر اعتماد اس زمانے میں اجاگر کر کے دکھایا. لوگ اگر جھوٹ بولتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر سے جھوٹ کی ابتدا اپنے آپ سے، اپنے ذات سے جو ہے ختم کر کے دکھائی اور آقا علیہ السلام صادق و امین کہلانے لگے. حضور نے ہر اعتبار سے
بچیوں کو مارا جاتا تھا، گلا گھونٹ کے مار دیا جاتا تھا۔ نبی پاک نے 4 شہزادیوں کی تربیت کر کے اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں تھا۔ عورتیں اس معاشرے کے اس دور جہالت میں سب سے کمزور ترین طبقہ اگر کوئی تھا تو وہ عورت تھی۔ سب سے سمجھیے کہ ایسا طبقہ کہ جس کو عزت اور ویلیو دی ہی نہیں جا سکتی وہ عورت تھی۔ عورت کو وہاں صرف اپنی نفسانی خواہشات کا ایک آلہ کار بنایا ہوا تھا انسان مرد نے۔ ایک عورت کے ساتھ 4 مرد ہوتے اور ایک عورت کے ساتھ سگے بھائی شادی پر اتر آتے، شادی کرنا شروع کر دیتے۔ اس طرح کے رواج بنائے ہوئے تھے۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو کوئی منہ تک نہ لگاتا، عورتوں کو منحوس جانے جاتا تھا۔ آج بھی کرسچنس میں عورت کو منحوس جانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ عورت نہ ہوتی اتنا ہم جنت سے باہر نکالے جاتے۔ یہ عورت ہی جس نے آدم کو جنت سے باہر نکلوایا، نعوذ باللہ۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے، وہ عورتوں کو منحوس جانتے ہیں۔ ان کی عورت کی حیثیت یہی ہے کہ جس طرح بس ایک انسان ہے، کوئی بکت نہیں ہے۔ تبھی تو آپ یورپ دیکھیں کہ انسان جو عورت کو حیثیت، وقار اور عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی تہذیب اور قوم نے نہیں دی۔ آج یورپ میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، عورتیں اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عورتوں کا کوئی قانون نہیں ہے، عورت کے لیے کوئی عزت اور وقار کی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں ایک وقت میں مرد اپنے بیڈ میں کتے کو سڑا سکتا ہے لیکن اپنی بیوی پر اعتماد و بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ جانور پر بھروسہ کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر گرہستی سنبھالنے والی خاتون پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں کے مرد جو ہے منہ مارتے رہتے ہیں۔ عورتوں کا اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں، نہ شوہر کو اپنی عورت پر بھروسہ ہے، کیونکہ اخلاقی تہذیب ہے ہی نہیں، اخلاقی تمدن ہے ہی نہیں۔ تعلیم بھلے ہو، تحقیق بھلے ہو، وہ چاند پہ جائیں، مارس پہ جائیں، دنیا کھوج کے نکال دے، جہاں جس قوم کے اندر اخلاق اور تہذیب نہ ہو تو ایسی تعلیم و تربیت کا اچار ڈالیں گے۔ اصل چیز اخلاق ہوتا ہے۔ اور مشرقی ملک میں اگر دیکھا جائے، اسلامی کنٹری میں دیکھا جائے، اسلامی تہذیب و تمدن میں دیکھا جائے، اگرچہ چاند پہ جانا مسلمانوں کے حصے میں نہیں آیا، اگرچہ دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کا بنانا مسلمانوں کے حصے میں نہیں آیا، لیکن مسلمان نے تہذیب اور اخلاق کو سنبھال کے رکھا ہے۔ آج بھی مشرقی مرد اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزار دیتا ہے، پوری زندگی اسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر انتقال بھی کر جاتی ہے تو دوسری عورت سے کبھی شادی بھی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر وہ بھروسہ عورت کے ساتھ قائم کیا ہے کہ جو آج یورپ اس بھروسے کو ڈھونڈنے کے لیے ترس رہا ہے۔ تبھی تو عورتیں نکلتی ہیں 8 مارچ کو حقوق لینے کے لیے۔ 1700 کی دہائی میں عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا ہمیں حقوق ملنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں بھی آج سے 200 سال پہلے بھی اور یورپ میں عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ مرد امیر سے امیر تر تھا، عورت کے لیے نہ نوکریاں تھی نہ آسامیاں تھی، وہ کچرا اٹھایا کرتی تھی گلیوں سے، اس طرح کے وہ کام کیا کرتی تھی، اور کوئی حقوق کی پاسداری نہیں تھی، کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی نام دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ 200 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ آج جو پڑھا لکھا معاشرہ یورپ اپنی ایک اچھا فیس دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی آپ اس کے اندر جھانکے، اخلاقی تہذیب تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ وہاں پر معاشرت نام کی معاشرت ہو سکتی ہے، سماج ہو سکتا ہے، لیکن تہذیب و تمدن نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا۔ کیسے؟ جس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم طبقہ جو خواتین کا تھا، وہ مظلوم طبقہ تھا، وہ دب چکا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دور جہالت میں بیوہ عورت کی ایسی عجیب و غریب روایت تھی کہ عورت کے کچھ دن خاص کر دیا جاتے تھے کہ بھئی یہ بیوہ ہو گئی، اس کو اتنے دن تک قید کرنا ہے۔ کہاں قید کرنا ہے؟ استبل میں، گھوڑوں کے استبل میں، یا اونٹوں کی صفائی ستھرائی کے لیے۔ اس کو ایسے خاص کر بیوہ عورتوں سے یہ کام لیے جاتے تھے دور جہالت میں، جانوروں کے کام لیے جاتے تھے، ان کے صفائی ستھرائی کے کام لیے جاتے تھے، اور جس کی عدت کا وقت ختم ہو جاتا تو اس کو پھر اونٹ کے پیچھے پیچھے چلایا جاتا، اونٹ جو غلاظت نکالتا وہ اٹھا کے پیچھے پھینکتی۔ ایسے اس کی رسم انہوں نے دور جہالت میں رکھی تھی، اور وہ یوں بیوہ عورت کی عدت ختم ہوتی تھی۔ اس طرح کا طور طریقہ تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین اسلام پر اعتماد نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں نہیں جی ہم تو نیو مائنڈڈ ہے، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس۔ ان لوگوں کو یہ پڑھایا جائے، بتایا جائے اگر آپ نے اپنے جسم پر اتنا اترانا ہے اور اپنے حقوق کی مطالبات کی بات کرنی ہے تو آج چھوڑو، آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ، تمہیں کوئی منہ تک نہیں لگاتا تھا، تمہیں حیثیت بھی نہیں تھی کوئی، نہ تمہارا وقار تھا نہ تمہارا نام تھا، اولاد بھی پیدا کرتی تھی تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔
آج بھی جس تہذیب کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مغربی آنٹیاں اور مغربی لبرلز خاتون جو 8 مارچ کو نکل کے احتجاج کرتی ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ جن کو دیکھا دیکھی میں تم یہاں اسلام کو آلے ہاتھوں لیتی ہو، ایمان کو آلے ہاتھوں لیتی ہو، اپنے باپ پر، اپنے شوہر پر، اپنے دیگر پر بھروسہ نہیں کرتی ہو، اور جن کی دیکھا دیکھی میں تم چل رہی ہو، ان عورتوں کو حقوق نہیں ملے ہیں، تمہیں کہاں ملیں گے؟ کیونکہ اس معاشرے کے اندر عورت نام کے اندر کوئی حقوق ہے ہی نہیں۔ جب تک کہ اسلام کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، عورت کے اندر عورت کو حقوق نہیں مل سکتے۔ واحد اسلام ہے جس نے خواتین کو حق دے کے دکھایا، اور کیسے دکھایا؟ جس معاشرے زمانے کے اندر سب سے کمزور ترین طبقہ جو خاتون کا تھا، خواتین کا، اللہ کے نبی نے جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سامنے اعلان نبوت کیا اور اپنے گھر پہ آ کے سب سے پہلے اپنے نبی ہونے کے بارے میں جس کو بتایا، وہ آپ کی زوجہ، ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اتنا اعتماد تھا اللہ کے نبی کو، بڑے بڑے سردار اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو غار ہیرا میں گزرا، اللہ کے نبی نے وہ سب سے پہلے آگے اپنی اہلیہ کو بتایا، اور وہ اہلیہ بھی اتنی پیاری تھی۔ ساری باتیں جب اللہ کے نبی نے بتائی تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ دلیل کیا تھی؟ فرمایا کہ آپ غریبوں کا سہارا ہے، آج مجبوروں کا سہارا ہے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے کام کرتے ہیں، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے علاوہ کسی کو بھی یہ کام کرتے ہوئے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی کام کر سکتا ہے کہ کسی کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ ڈال کے چھوڑ کے آ جائے، لوگوں کی مدد کر دے، مشکل کشائی کر دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ، آپ کا پروردگار برا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کو ان کی باتوں سے اتنی ڈھارس ملی، اتنی ڈھارس ملی، اور پھر جب آپ نے یہ بتایا کہ مجھ پر فرشتہ آیا اور اس نے نبی ہونے کے بارے میں کہا، سب سے پہلے عورتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت تبلیغ پر ایمان لانے والی بھی تھی تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ سمجھیے اس دور جہالت میں خواتین کے ساتھ جس طرح بدسلوکی تھی، اللہ رب العالمین نے اسی دور میں اسلام کا دروازہ سب سے پہلے عورت کے ہاتھوں کھلوا کے اس کو عزت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے کلمہ ہماری ماں نے پڑھا، ذات کے اعتبار سے کون تھی؟ عورت تھی، اور نبی پاک نے ان کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 24 سال اللہ کے نبی نے گزارے، اور یہ عمر میں بڑی تھی آخر اسلام سے، 40 سال کی تھی۔ حضور اس وقت اوبرو 25 سال کے نوجوان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے بڑا ہونا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے معاشرے کی، اس سماج کی بنیاد ڈالنی تھی، قیامت تک کی ایک پیغام کو اجاگر کرنا تھا۔ وہ پیغام یہی تھا کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوبرو نوجوان تھے اور اپنے سے بڑی عمر کی شادی کر کے خاتون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لوگوں کو سماج میں بنیاد ڈالنے کی ایک رسم قائم کی، تہذیب و تمدن کی رسم قائم کی۔ اور آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اگر انسان اچھا ہو، چاہے اس کی عمر جیسی بھی ہو، لیکن اگر تعلق قائم کر سکتے ہو تو اس سے تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کر کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، 33 سال تک آپ دنیا میں رہے، 33 سال کی عمر کے بعد اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، 3 سال آپ کا زمانہ نبوت رہا، نکاح نہیں کیا آپ نے۔ اس کی شرح میں لکھا ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے کہ حضرت عیسیٰ کا نکاح اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عورت حضرت عیسیٰ کے مقابل نہیں تھی، ان کی قابلیت والی نہیں تھی، عورتوں کا مقال اتنا گندا تھا کہ کوئی پاک دامن نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تو دور جہالت ہے، وہ کتنا صفاقی بھرا زمانہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر بھی حضرت خدیجہ کے دامن کو سلامت رکھ کے محبوب کی عزت کو اجاگر کیا اور کہا یہ تمہارے قابل ہیں، ان سے نکاح کیا جائے۔ حالانکہ آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، ایک عتیق نام کے شوہر سے، ایک بحالہ کے نام سے، دونوں مثال کر گئے تھے۔ تیسری نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا ہے، بیوہ ہو چکی تھی 2 مرتبہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرافت، کرامت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور آپ کی برکات کو دیکھ کے حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کی امید جاگی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا اور آپ نے اپنی چچا زاد بہن کے ذریعے ان کا نکاح پہنچوایا۔ ابو طالب نے آپ کا نکاح قبول کر لیا کیونکہ آپ نے کوئی خرابی نہیں کی، آپ باکردار عورت تھی۔
آپ دور جہالت میں بھی بتوں کی پوجا کبھی آپ نے نہیں کی، ان کی پرستش کبھی نہیں کیا آپ نے، بتوں کی ان کی عبادت کبھی نہیں کی آپ نے. دور جہالت میں ہو کے بھی آپ ایک خدا کو ماننے والی تھی. دور جہالت کی تمام تر برائیوں سے آپ کا دامن پاک تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی عزت کے لیے اگر کسی خاتون کا انتخاب کیا تو حضرت خدیجہ پہلے انتخاب کیا. اور بڑی ہونے کے باوجود یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عزت و شرافت و کرامت کو کم کیا ہو، بلکہ حضور جان عالم نے ان کی عزت کی، اتنی عزت کی اور اتنی محبت کی کہ 24 سال یہ حضور کے نکاح میں رہی. سارے بچے نبی علیہ السلام کی، ان سارے جو آپ کے بچے تھے نبی علیہ السلام کی، وہ انہی سے پیدا ہوئے. نبی علیہ السلام کی تمام اولاد پاک حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے. اس کے علاوہ جب تک یہ نکاح میں رہی اللہ کے نبی نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. کس کی وجہ سے؟ حضرت خدیجہ کی شرافت کرامت کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے. باوجود اللہ کے نبی چھوٹی عمر کے تھے لیکن کبھی انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا وہ رشتہ کتنا عظیم ہوگا، وہ محبت کتنی پیاری ہوگی اللہ کے نبی سے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے ہجرت اعلان نبوت سے پہلے ہی غار ہیرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. آپ سب جب مکہ المکرمہ گئے ہوں حج پہ یا عمرے پہ گئے تو غار ہیرا دیکھیے نا کتنی بلند ترین پہاڑی ہے، اور یہ وہ پہاڑی ہے جس میں نبیوں نے عبادت کی ہے. حضور علیہ السلام کے خاندان کے بڑے بڑے بزرگ یہاں کی عبادت کرتے تھے. آپ کے دادا اور دیگر افراد یہاں عبادت کر کے گئے، وہیں عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عبادت کی، اسی پہاڑ کو چنا. اس کی وجہ یہ لکھی علماء نے کہ غار ہیرا کے کنارے پر، اس غار کے کنارے پر جب کھڑا ہو کے دیکھا جاتا تھا تو مکہ المکرمہ واضح نظر آتا تھا. اس کا سمت غار ہیرا کا اور بیت اللہ خانہ کعبہ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہے. اس لیے وہاں پر جا کے عبادت کرتے تھے تاکہ یہاں عبادت تنہائی میں اللہ کی ہو، سامنے دیدار بھی اللہ کی گھر کا ہو. وہاں تنہائی میں عبادت کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے آپ کی عمر پاک بڑھ رہی تھی اور نبوت کے زمانہ قریب آ رہا تھا آپ نے ویسے ویسے غار ہیرا میں قیام کو طویل کر دیا. پورا ہفتہ رہنے لگے، 2 مہینے حضور علیہ السلام وہاں رہنے لگے. اور آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو توشہ لے کے جایا کرتے تھے کھانا وغیرہ، لیکن بعد میں جب وقت طویل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 وقت دن میں 2 وقت آقا علیہ السلام کے لیے گھر سے کھانا خود لے کے جایا کرتی تھی. اس وقت آپ غار ہیرا پہ چڑھے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہو، چڑھ جائے تو اترا نہیں جاتا، اتر جائے تو پھر چڑھا نہیں جاتا. لیکن محبت کتنی تھی حضور علیہ السلام سے اس وقت. حالانکہ عرب کی ملکۃ العرب آپ کا لقب تھا، آپ کے پاس سب کچھ دولت تھی، سرمایہ تھا، غلام تھے، خادمین تھے. آپ چاہتی تو خادموں کو لگا دیتی کہ جاؤ کھانا دے کے آؤ. لیکن قربان جائے اللہ کے نبی پر، قربان جائے میری ماں پر کہ اس زمانے میں بھی کہ سب کچھ اسباب ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی خدمت کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہوا تھا. کہاں ہے وہ آج کی خاتون جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری نوکر ہوں، میں تمہارا کھانا کیوں گرم کروں؟ 8 مارچ کو سلوگن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ تمہارے برتن کیوں دھوں؟ تمہارے کپڑے کیوں دھوں؟ کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ تمہارے بچے کیوں سنبھالوں؟ کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ تمہارا گھر گرہستی کیوں سنبھالوں؟ کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ تمہاری ماں کی خدمت کیوں کروں؟ کہاں یہ خواتین؟ ارے یہ ان کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر شوہر کی حیثیت میں اگر کسی کو عزت دینی ہو، شوہر کی حیثیت میں اگر شوہر کے رتبے کو سمجھنا ہو اور ان کی برکات کو دیکھنا ہو تو میری ماں کے کردار کو دیکھا جائے، حضرت خدیجہ کبریٰ کے کردار کو دیکھا جائے. اور آج یہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتی ہیں 2 4 5 عورتیں اور کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں، زندگی میں خود گزار لوں گی، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں، نہ باپ کی نہ ماں کی، اس طرح نہ باپ کی نہ بھائی کی. اس طرح کے سلوگن لے کے وہ کس کو تانا دے رہی ہیں، وہ کس کو جو ہے بتانا چاہ رہی ہیں. اور اس طرح کے 8 مارچ کے حقوق سے ان کو کیا حقوق چاہیے؟ اسلام نے سب کچھ تو تمہیں عطا کیا ہے. جن کی دیکھا دیکھی تم 8 مارچ میں نکل کے حقوق کے مطالبات کرتی ہو، وہاں تو جو شوہر ہوتا ہے وہ کتے کے ساتھ سونا پسند کرتا ہے، بیوی کے ساتھ نہیں. وہ نائٹ کلبوں میں رات گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا. وہ نائٹ کلب میں رہتا ہے، بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، اس کے چند افیئر ہوتے ہیں. کالج میں الگ ہوتا ہے، آفس میں الگ ہوتا ہے، باہر الگ ہوتا ہے، رات کا الگ ہوتا ہے، دن کا الگ ہوتا ہے. تمہیں کون سے حقوق چاہیے؟ اگر حقوق کی بات کرنی ہے، حقوق تمہیں ماننے ہیں تو تم پڑھو کردار امہات المومنین کا. دیکھو اللہ کے نبی نے کیا حقوق عطا کیے. حضرت عائشہ کے ساتھ حضور فرماتے میں کھیلا کرتا تھا.
کہتے ہیں ہم دوڑ لگایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, سیدہ خود فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم میں سے اگر کسی کی طبیعت ناساز ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے. یہ حدیث بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم میں ہے اتنی مجال, اتنی ہمت ہے. ابھی رمضان چل رہا ہے نا, گھر کی عورتوں کو ہم نے ایک کام پہ نچایا ہوا ہے, صبح سے لے کر شام تک وہ لگی رہتی ہیں, کوئی ایک کام کر کے دکھایا, افطار کر کے ہم تو چوڑے ہو جاتے ہیں بالکل ایسے پلانگ پہ لیٹ جاتے ہیں, ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کھڑی ہوتی ہے, اس کو فارغ ہوتے 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 عشاء ہو جاتی ہے, تراویح کا ٹائم بھی نہیں دیتا ہم اس کو. وہ لیٹتے لیٹتے اس کو پھر دوبارہ سحری کا وقت آ جاتا ہے. کوئی ایک کام ہم کر کے دکھائیں, افطار کے برتن اٹھا کے تو ہم صحیح رکھتے نہیں ہیں, دسترخوان ہم سے بچھایا نہیں جاتا, اٹھایا ہم سے نہیں جاتا, ہم تھکے آرے آئے ہیں. کوئی کام کو بولتے تو ہمارا منہ بھی گل جاتا ہے, ہم تھکے آرے آئے ہیں, وہ بھی تھکی ہوئی ہے. وہ گھر میں رہ کے اتنا تھکا دیا ہے کہ جتنا آپ باہر نہیں تھک رہے, وہ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ آپ کے چہرے کے خاطر, آپ کے فیس کے خاطر آپ کے پورے خاندان کو سنبھال کے رکھا ہے اس نے. اور پھر مرد یہ کہے کہ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں, اس سے مال چھپائے, اس سے باتیں چھپائے, اس کا کام نہ کرے, اس کے ساتھ ہاتھ نہ بٹھاؤ. یہ اللہ کے نبی کا کردار کیا تھا, اللہ اکبر, کیسی عزت عطا فرمائی. اگر ہم حضور علیہ السلام کے سچے کردار پر عمل کرنے والے ہوتے نا, یہ آج لبرل آنٹی ہیں, یہ گھومنا ہی نہیں ہوتی سڑکوں کے اوپر, یہ میرا جسم میری مرضی والی نہ ہوتی آج. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کی گھر کی خواتین ہیں, آپ کی عزت کو برقرار رکھا ہے انہوں نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی شوہر کو, کسی مرد کو نیک بیوی کا مل جانا, یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے. آپ کی خواتین نے اپنی عزت سنبھال کے رکھی ہے, اس پرفتن حالات میں بھی, اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بچوں کو سنبھال کے رکھا ہے. آپ کے گھر بار کے ساتھ وہ کھڑی ہیں, اور پھر ہم گندی گندی گالیاں دیں, انہیں برا کہیں, ان کے ماں باپ کو برا کہیں, اور جب ان کی کچھ بات آ جائے تو منہ بنا کے بیٹھ جائیں, شوہر ہونا ظاہر کر دیں, ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں. وہ آپ کے گھر والوں کی خدمت کرتے رہے, جہاں اس کے گھر والوں کی بات ہے تو آپ کو منہ نکل جائے, سسرال کے نام پہ آپ کے منہ پہ 12 بج جائے, تو یہ بھی تو آپ کے گھر کے کام کر رہی ہے نا, یہ بھی تو آپ کے گھر پہ آئی ہے نا. تو ہم کیا اپنی زبان, اپنے اخلاق کو اپنی ازواج کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے؟ میرے نبی اپنے گھر کا کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آج مرد اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا تو شاید لبرل آنٹی یہ جو گھومتی ہے نا 8 مارچ کو حقوق لینے کے لیے, یہ نظر نہ آتی, کیونکہ سارے مرد حقوق دے رہے ہوتے. آج کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. ہم تو اس کے منہ پہ کہہ رہے ہوتے دوسری شادی کر لوں گا, تیسری شادی کر لوں گا, چوتھی شادی کر لوں گا, وہ بھی دل میں ہنسری ہوتی ہے, بھی غبارے ہیں, بس کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو جو کام آپ کر نہیں سکتے ہو وہ کیوں اس کو کر رہے ہو, جو کرنے کے وہ آپ نے کرنے نہیں ہے. کبھی بولتے ہنس کے بات کر لوں گا, زبان اچھی کر لوں گا, بچوں کے آگے گالی نہیں دوں گا, مار پٹی نہیں کروں گا, تمہارے ماں باپ کو برا نہیں کروں, یہ بولے نا, یہ کیا کرے دوسری کر لوں گا, تیسری کر, جو کرنا نہیں ہے اس کے دعوے کرنے, اور جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. یہ ہمارا کردار ہے. اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال ظاہری کے بعد بھی, حضرت خدیجہ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ازواج کے ساتھ ان کے درمیان میری ماں کا ذکر کرتے تھے, حضرت خدیجہ کا. حضرت عائشہ خود فرمایا کہتے تھے حضور آج بھی آپ اس بری خاتون کو یاد کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عائشہ خدیجہ کے معاملے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو, ان کے معاملے میں, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ آتا تھا نا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کچھ بھجوایا کرتے تھے محبت میں اپنی زوجہ کی, کہ یہ ان کے دوست اس کے گھر دے کے آؤ, یہ ان سے رشتہ دار ان کے گھر پہ دے کے آؤ. یہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا. کیا ہم اپنی ازواج کے ساتھ اتنا برتاؤ, اتنا احساس پیدا نہیں کر سکتے؟ ہماری گھر کی خواتینوں کو کمی چھوڑی ہے؟ بتائیں, گھر کو گھر بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ آج گھر کی خواتین اچھے نہیں ہوتی تو کیا ہوتا پھر؟ تو کم سے کم ان کے ساتھ اچھا ہو جائیں, اچھا کردار پیش کریں, ان کے ساتھ اچھا ہو کے رہیں. سارے جہاں کے ساتھ تو پھول برسا رہے ہوتے, گھر میں ہمارے زہر منہ سے نکل رہے ہوتے, ڈس رہے ہوتے ہیں بیوی کو. جو آپ کے گھر آپ کے بچوں کے ساتھ کھڑی اس کو ڈس کے مار دیتے ہیں, وہ بیچارے گھڑ گھڑ کی زندگی جی رہی ہوتی ہے. یہ کردار میرے حضور کا نہیں تھا. میرے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کی سب خواتین کے ساتھ اعتماد برقرار رکھا ہے. آج ہمارا گھر میں رمضان ہے تو ہماری گھر کی خواتین کی وجہ سے, ہماری ماں بہنیں ازواج کی وجہ سے ہے. رمضان کے بعد ان کو کچھ دیا کرو تحفے میں, بھائی ہمارا رمضان اچھا گزار دے, یہ ہماری طرف سے یہ لے, خوش دلی کے ساتھ پیش کیا کرو. ان کی تو اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی, یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں راضی ہو جاتی ہیں. تو ان کو خوشیاں اکٹھی کرنے کا, ان کا دل خوش کرنے کا بہانہ بنایا کرو. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کھیلنے کا موقع آتا تو حضور کھیل بھی لیا کرتے تھے.
نبی پاک نے آٹا گوندھا ہے، ہمارے مجال کہ ہم آٹا گوندھ کے دکھائیں، ماں نے جوتی مار مار کے تانے دے دے کے جھولو کا غلام بن کے سنا دینا ہے، ہم ڈریں گے. لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ آٹا گوندھ ہانڈی پکاؤ، لیکن کم سے کم ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس رمضان میں کچھ موقع اس کو بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا دے دو. آپ 2 4 5 کام خود بھی کم کر لو، آپ خود بھی کر لو کم سے کم. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہمارے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو باکردار بنائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 رمضان میری ماں کا وصال تھا حضرت خدیجہ کا، 10 رمضان مبارک کل 10 رمضان ہے، تو ہو سکے دسترخوان پہ ان کا نام لیجئے گا، ان کا ذکر کیجئے گا، کتاب سنائیے گا، کتاب سے اخلاقیات پڑھائیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زوجہ پر اللہ نے خود جبریل امین کے سلام کے حضور سلام بھیجا تھا کہ ان کو سلام بولیے گا جو آپ کی نگار ہیرا میں کھانا لے کے آتی ہیں. اتنی مقدس ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے برکات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.